بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب ہماری چل رہی تھی اور پہلی 44 آیات ہو گئی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 45 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45 اور 46 دیکھتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ارسلناک ہم نے بھیجا تجھے، شاہدوں گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، و اور مبشرن خوشخبری دینے والا، و اور نذیرن ڈر سنانے والا، و اور داعین بلانے والا، اللہ اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، و اور سراجم منیرا چمکا دینے والا چراغ، سورج بنا کر آپ کو بھیجا۔ اب ان دونوں آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلے با محاورہ ترجمہ۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اب ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے حاضر و ناظر، یعنی مشاہدہ فرمانے والا، اور ایک معنی ہے گواہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر فرمایا شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے۔ مفردات راغب میں الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدات اما بالبصری او بالبصیرۃ، یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ اگر اس کا معنی گواہ کیا جائے تو بھی مطلب وہی بنے گا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمے میں لکھا ہے، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ تمام عالم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا۔ ترجمہ: وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اس لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت اور گمراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر و ناظر ہے، اور یہ عقیدہ آیات، احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ یہاں پہلے ہم حاضر و ناظر کے لغوی اور شرعی معنی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت، ایک حدیث اور ایک بزرگان دین کے اقوال میں سے ایک شخصیت کا قول ذکر کریں گے۔ چنانچہ حاضر کے لغوی معنی ہے سامنے موجود رہنا، یعنی غائب نہ ہونا، اور ناظر کے کئی معنی ہیں جیسے دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ اور آنکھ کا پانی وغیرہ۔ اور عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہے کہ قدسی قوت والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے، یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ روحانی ہو، جسم مثالی کے ساتھ ہو، یا اس جسم سے ہو جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔
اسی طرح سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، لہٰذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ آگے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل حق میں سے اس مسئلے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حقیقی زندگی مبارکہ کے ساتھ دائم اور باقی ہیں اور امت کے احوال پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلبگاروں کو اور ان حضرات کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ اس میں نہ تو مجاز کا شائبہ ہے نہ تعویل کا، بلکہ تعویل کا وہم بھی نہیں۔ نوٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب جاء الحق اور اس مسئلے سے متعلق دیگر علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ فرمایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حاضر و ناظر کے جو لغوی اور حقیقی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر و ناظر کا اطلاق بھی باری عز و جل پر نہ کیا جائے۔ علماء کرام کو اس کے اطلاق میں یہاں تک حاجت ہوئی کہ اس کا اطلاق کرنے والے پر نفی تکفیر فرمائی۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ شہید و بصیر ہے۔ حاضر و ناظر اس کی عطا سے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ومبشرا و نذیرا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے۔ آیت کے اس حصے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے وصف کا بیان ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو خدا کے حکم سے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پانچواں وصف بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے۔ اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور آخر پارے کی پہلی صورت میں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت و افروز سے دور کر دیا اور خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دی، اور دلالت کی وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہ یاب فرمایا اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب و ارواح کو منور کیا۔ حقیقت میں آپ کا وجود مبارکہ ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزارہا آفتاب بنا دیے، اسی لیے اس کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا گیا۔ آگے آیت نمبر 47 دیکھتے ہیں سورہ احزاب کی۔ اور بشر المؤمنین، خوشخبری دو ایمان والوں کو، بِأَنَّ کہ لہم ان کے لیے، من اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیراً بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اب آیت نمبر 47 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ میں ایسے عظیم اوصاف پائے جاتے ہیں تو آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ بڑے فضل سے مراد جنت ہے، یا اس سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایمان والوں کا رتبہ اور شرف دیگر امتوں کے ایمان والوں سے زیادہ ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ فضل و احسان کے طور پر انہیں نیک اعمال کا اجر زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارت دینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے، اور امت کو بھی خوشخبری دینے اور نفرتیں نہ پھیلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، لوگوں کی آسانی ملحوظ رکھو اور انہیں سختی میں نہ ڈالو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کو یمن کی طرف جانے کا حکم دے چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم دونوں جا کر لوگوں کو بشارت دینا اور انہیں متنفر نہ کرنا، لوگوں کی آسانی ملحوظ رکھنا اور انہیں سختی میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشخبری دینے والا، نفرتیں مٹانے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 48 دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ، اور تم بات نہ مانو، اور لا تُطِیعِ اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو، کافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، ودا اور چھوڑ دو، اور دا چھوڑ دو، اذاہم ان کی ایذا پر، وتوکل اور بھروسہ رکھو، اللہ اللہ پر، اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلاً کام بنانے والا۔ اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اور ان کی ایذا پر درگزر کر دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، اب مکہ کے کافروں اور مدینہ کے منافقوں کی بات نہ ماننے اور ان کی مخالفت کرنے پر ثابت قدم رہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا، تب تک آپ ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے درگزر فرماتے رہیں، اور بطور خاص اس معاملے میں اور عمومی طور پر تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے رہیں، اور جو دنیاوی اور اخروی امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا عظیم کام ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی اور اخروی امور میں اسے کافی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو توکل کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 120 ہے، آیت نمبر 120 یا 160 ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اس طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 58 تھا 59 ہے۔ توکل کرنے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔